اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ABC ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی رمضان ٹرانسمیشن پاکستان اور پاکستان سے باہر دنیا بھر میں آپ جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں تمام ہی ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمام ہی حاضرین کو نہایت خلوص چاہت اور سلامتی برا محمد اجاز بشیر کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ 7 رمضان الکریم ہے اور آج کا جو موضوع ہم نے چنا ہے غزوہ بدر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی شمع کو روشن کیا تو اس دور میں بھی مخالفین نے جو آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں تو اس دور میں بھی مسلمانوں نے بہت ظلم و ستم سہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم الشان دعوت کو ہم تک پہنچانے کے لیے جو ظلم، جو ستم، جو مصیبتیں، جو تکالیف ان لوگوں نے برداشت کی ہیں اس کا ادراک کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ شروع میں یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین عظیم کو جب شروع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے جو لوگ تھے جان سارا صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لمحہ بلمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے، لیکن جب یہ اسلام کی شمع پھیلتے پھیلتے جب دور تک پہنچی تو اہل قریش جو شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین میں تھے ان کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین اقدس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین اسلام لائے ہیں یہ اس طرح ترقی کرے، یہ اس طرح بڑھے، یہ اس طرح پھیلے، یہ اس طرح پھولے۔ ان کے ہر لمحہ یہ کوشش تھی کہ اس دین کو کسی نہ کسی طرح سے یہاں پہ مٹایا جائے، نعوذ باللہ۔ وہ اس ناکام کوشش کو مٹانے کے لیے، اس ناکام کوشش کو بروکار لانے کے لیے طرح طرح کے ظلم ستم کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کو بہت ہی خوبصورت انداز سے جواب دیتے تھے۔ ان کی مخالفت کا انداز یہاں تک پہنچ گیا کہ انہوں نے جو عرب کی جو باقی جو دیگر جو قبائل تھے ان کو جمع کرنا شروع کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سارا صحابہ کے خلاف ان کو اکسانا شروع کر دیا۔ اور وقت آخر یہ پہنچا کہ 2 ہجری اور 17 رمضان الکریم کو انہوں نے غزوہ بدر جو وہاں پہ یہ مارکہ ہوا جو اسلام کی تاریخ میں جو سب سے پہلا جو مارکہ ہے تو اس تک نوبت پہنچی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 جانصاران صحابہ اس میں شامل تھے اور 1000 کا لشکر جو مشرکین مکہ نے جمع کیا ہوا تھا۔ اس لشکر کی تیاری میں ان جو مشرکین مکہ تھے ان کے پاس گھوڑے، اونٹ اور زریں، ان کی تلواریں، ان کے نیزے کثیر تعداد میں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس صرف ایمان کا جذبہ تھا، وہ پیار تھا، وہ خلوص تھا، وہ محبت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ سے وہ کیا کرتے تھے۔ تو آج کا یہ موضوع ہمارے ساتھ جس کے بارے میں ہم لوگ یہاں پہ ڈسکس کریں گے، ہم اپنے آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہمیں موضوع سخن بنایا ہے غزوہ بدر کے اعتبار سے۔ تو اس میں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں بلکہ پاکستان کے عظیم اسکالر اور خطیب پاکستان جناب حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین عزیائی حسینی صاحب۔ السلام علیکم۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان۔ جاز صاحب، بشیر صاحب، آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو بہت بہت مبارک کہ آپ ہر رمضان میں ایک لاجواب قسم کا پروگرام تشکیل دیتے ہیں اور اس رمضان کو بھی ایک لاجواب پروگرام اور پیغام۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ مفتی صاحب، کیونکہ غزوہ بدر کے بارے میں ہم جانیں گے اور ہمارے جو جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، جو ہمارے سننے والے ہیں، ہمارے ناظرین یہ اس کی حقیقت کو جانیں گے کہ آخر غزوہ بدر کب اور کہاں اور کیوں پیش آیا، اس کی نوبت کیا تھی؟ ایک ہی جملے میں آپ نے بہت سارے سوال کر دیے۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کا سب سے پہلا مارکہ تھا۔ اس کا پیش خیمہ چونکہ کفار شروع سے سازشوں میں پیش تھے، جب حضور مکہ میں 10 سال، آپ نے 13 سال گزارے، وہاں بھی حضور کو بڑا ستایا۔ اب جب حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اسلام پھلنا پھولنا شروع ہو گیا۔ تو یہ جو اسلام کے ازلی دشمن تھے یہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام بڑھے، وہ ہر موقع پر اسے روکنے کی کوشش کی، اسے ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی۔ تو جب بات حد سے زیادہ بڑھ گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کے مقابلے میں انہیں بھی روکنا شروع کیا۔ تو ان کا ایک قافلہ تھا جو شام سے بہت بڑا قافلہ جو رصد جنگ لے کے آ رہا تھا مکے میں، جو مدینے پر حملے کے لیے تیاری تھی ان کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ یہ قافلہ اس تیاری میں آ رہا ہے،
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قافلے کا راستہ روکنے کا ارادہ فرمایا. تو کفار مکہ کو اس کی خبر پہنچ گئی، تو وہ اس قافلے کی مدد کے لیے جتنے بھی لوگ تھے ان کے ساتھ تقریباً 1000 کے لگ بھگ لوگ سامان جنگ لے کر، سامان ضرب و حرب لے کر مدینہ طیبہ کی طرف نکلے اور بدر کے مقام پر پہنچے. اور ان کے سامانوں کا یہ عالم تھا کہ وافر مقدار میں گھوڑے اونٹ تھے، اور روز ایک اونٹ ذبح ہوتا اور لوگوں کو کی ضیافت ہوتی، کھانے کھاتے اور تیاریاں کرتے. جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے تھے. مورخین اسلام نے جو ان کا نقشہ کھینچا ہے وہ بڑا ہی دردناک ہے. کہتے ہیں کہ مسلمان 313 لوگ تھے، 6 تلواریں، 8 بھالے اور کچھ نیزے، 600 لوگوں کے ساتھ 70 اونٹ، 9 گھوڑے اور اس طرح کے کچھ سامان تھا. یعنی ایک سواری پر 3 سوار ہوتے تھے، باری باری سوار ہوتے اور چلتے تھے. ایک عجیب و غریب نقشہ مورخ اسلام حفیظ جلندری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے کھینچا ہے کہ جب مدینہ طیبہ سے یہ حضور کے جانثار نکل رہے ہیں بدر کی طرف، تو ایک عجیب و غریب نقشہ ہے. 6 تلواریں ہیں، وہ بھی دندانے پڑے ہوئے، ٹوٹی ہوئی، نیزے ان کے بھی جو دندانے پڑے ہوئے ہیں. تو جب مدینہ طیبہ سے نکلے تو وہاں یہودیوں اور نصرانیوں کی دکانیں ہیں، وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ تو مسلمانوں نے بتایا کہ ہم کفار سے جنگ کے لیے جا رہے ہیں. تو انہوں نے مذاق اڑایا مسلمانوں کا کہ یہ تو تم اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے جا رہے ہو، کیونکہ تلوار تو جنگ تو تلواروں سے لڑی جاتی ہے، نیزوں سے لڑی جاتی ہے، بھالوں سے لڑی جاتی ہے، اچھی سواریوں سے لڑی جاتی ہے. تمہارے پاس نہ اچھی سواریاں ہیں، نہ نازے ہیں، نہ بھالے ہیں، نہ تیر انداز ہیں، نہ کچھ ہیں. کیا ہے؟ تم کیا کرو گے؟ تو حضرت مورخ اسلام فرماتے ہیں کہ یوں حضور کالی کملی اوڑھ کے آگے آگے تشریف لے جا رہے تھے. تو مسلمانوں نے ان یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، سبحان اللہ، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی بھالے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ ہمیں تیغ و تلوار پہ بھروسہ نہیں ہے، ہم تلوار پہ بھروسہ کر کے نہیں لڑتے، ہم جو ہے نا نیزے اور بھالوں پر بھروسہ کر کے نہیں لڑتے، ہم جنگ سامان ضرب و حرب کی وجہ سے نہیں لڑتے. ہمارے اندر جو ایمان کی قوت ہے نا اور جو محبت رسول ہے، ہم اسے لے کے میدان میں اترتے ہیں. ہمارا یہی سب سے بڑا ہتھیار ہے. سبحان اللہ، بے شک بے شک. تو پھر وہی تلواریں. اور مورخ اسلام لکھتے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے کہ لوگ بعض جنگ کے لیے جا رہے ہیں اور جب مدینہ طیبہ سے نکل رہے ہیں تو کھجور کی چھالیں اتاری اور انہیں چھیل کر ان کی سوٹیاں ہاتھ میں رکھ لی اور جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے. اور یہی وہ لوگ جب مدینہ طیبہ سے نکلے اور بدر کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا. ایک جو ہے نا عجیب و غریب جنگ پیش کی، اور جسے میرے اللہ نے قرآن میں بھی یوم الفرقان کے نام سے جو ہے نا فرمایا ہے کہ آج جو ہے نا ان 313 مجاہدوں نے حق و باطل کا فرق واضح کر کے رکھ دیا ہے. یہاں تک کہ بھی کہتے ہیں کہ جب بدر سے کچھ پہلے عروہ بن مسعود اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں بھیجا گیا کہ جاؤ مسلمانوں کا پتہ کر کے آؤ کہ وہ کیسے آ رہے ہیں. تو وہ دیکھ کے گیا ہے مسلمانوں کا حال، تو ابو جہل کے سامنے حال بیان کرتا ہے کہ وہ 3 اونٹ کھانے والے لوگ ہیں، یعنی 300 کے لگ بھگ لوگ ہیں، 1 اونٹ کھانے والے ہیں، یا اس طرح کا کوئی جملہ استعمال کیا. اس سے کیا مطلب مفتی صاحب؟ مطلب اتنی تعداد ان کی کم ہے، تو بے سر و سامانی ہے ان کے پاس، نہ نیزے ہیں نہ بھالے ہیں، کوئی اتنی تلواری سامان و ضرب و حرب بھی نہیں ہے. تو عام کپڑوں میں وہ آ رہے ہیں. تو ابو جہل نے کہا پھر تلواریں رکھ دو، ان سے لڑنا کیا ہے، پھر رسیاں نکالو، ہم انہیں باندھیں گے اور لے جائیں گے، مکہ جائیں گے اور تماشا دکھائیں گے لوگوں کو کہ دیکھو یہ لات و عزا و منات کے جو ہے نا انکاری ان کا ہم نے کیا اشر کیا ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا لات و عزا نے یہ سلوک کیا.
تو یہ عروہ بن مسعود سن رہے تھے ساتھ، تو وہ انہوں نے مسلمانوں کا عشق رسول دیکھا تھا، حضور کے ساتھ فالحانہ محبت دیکھی تھی، دیکھ کے آ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے اسے تقریر سے روکتے ہوئے کہا کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم انہیں رسیوں سے باندھ کے لے جائیں گے، میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کے آنے سے پہلے اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، یا رات کا فائدہ اٹھا کر بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ میں دیکھ کے آیا ہوں وہ اونٹنیوں کی ننگی پینٹوں پہ بیٹھ کے جس طرح آئے ہیں نا، جس طرح ان کا جذبہ ایمان ہے، وہ اس وقت تک مریں گے نہیں جب تک تم میں سے 10 لوگوں کو واصل جہنم نہ کر لیں۔ اگر رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہو تو بھاگ جاؤ، وگرنہ صبح رسوا ہو جاؤ گے، ذلیل و خوار ہو جاؤ۔ تو یہی نقشہ مسلمانوں نے پیش کیا کہ جب وہاں پہ آئے، پہنچے وہاں پر، تو دنیا کا جو ہے نا ایک ایسا نقشہ تھا جو مکہ کے عرب کے لوگ جب گئے تھے، مکے والے، تو اس نظریے سے گئے تھے کہ ہم نے کفاروں آج مسلمانوں کا جو ہے نا مریا میٹ کر کے آنا ہے، آج ان کا نقشہ دنیا سے مٹا کے آنا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کی یہاں پہ روکوں گا مفتی صاحب، کیونکہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو اس سے 16 رمضان کی شب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانصاران صحابہ کے ساتھ وہ جنگ کا جو منظر پیش کیا، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے انہوں نے فرمایا کہ وہاں پہ جو بدر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کے بارے میں کہا کہ فلاں کافر یہاں پہ گرے گا، عتبہ یہاں گرے گا، شیبہ یہاں پہ گرے گا اور ابو جہل وہاں پہ گرے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی تعداد بڑی تھوڑی تھی، اور بعض مسلمان جو نئے نئے تھے ان کا جذبہ ایمان بھی اتنا مطلب اس طرح نہیں تھا، تو لوگوں کے ذہن میں خیال تھا کہ یہ 1000 لوگ ہیں، سامان سے لیس ہیں، تلواریں ان کے پاس، گھوڑے اچھے ہیں، اونٹ اچھے ہیں، یہ تو ہمیں ملیا میٹ کر دیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے خوشخبری دی ہے، تم پریشان نہ ہو، کل کا دن جو ہے نا وہ مسلمان جنگ جیتیں گے، جنگ جیت کے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عصا مبارک، وہ چھڑی مبارک لے کے گئے اور وہاں پہ نشان لگائے کہ یہاں ابو جہل نے گرنا ہے، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا، یہاں فلاں گرے گا، یہاں فلاں گرے گا۔ تو صحابہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جب جنگ ختم ہوئی تو ہم دیکھنے کے لیے گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نقشہ پیش کیا تھا وہ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں جہاں حضور نے ابو جہل کے لیے لکیر لگائی تھی اس سے بال برابر بھی ابو جہل کہیں اور نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ عتبہ کے لیے کہا تھا وہیں پہ عتبہ پڑا تھا، اور جس کافر کی نشاندہی جہاں کی تھی وہیں وہ پڑا ہوا تھا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا ایک غیب کی خبر تھی، سبحان اللہ، جو ایک دن پہلے آپ نے جو ہے نا مسلمانوں کو دے دی تھی کہ کل کی جنگ جو ہے نا مسلمان اس طرح جیت جائیں گے۔ یہ جذبہ ایمان مسلمانوں کو بڑھانے کے لیے ہے۔ تو مفتی صاحب یہ بھی اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ جب مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد تمہارے سامنے آئے گی، تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی، تو اس زمن میں مسلمانوں کے حوصلے تو بڑھے ہی بڑھے، لیکن جس طرح آپ نے یہ فرمایا کہ جتنے بھی مسلمان تھے اور جن کی ان کے پاس نہ کچھ ایسا ساز سامان تھا، کیا یہ ان کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں موٹیویشن تھی؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان تو لائے تھے، لیکن ایمان کی شدت کا یہ تقاضا تھا کہ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ جنگ جو ہم یہاں پہ کرنے جا رہے ہیں، یہ صرف نہ ہم اس جنگ میں حصہ لیں گے بلکہ یہ جنگ ہم جیت کے آئیں گے۔ ان کے پہلے یقین تھا اپنے اوپر۔ جی بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ مسلمانوں جذبہ ایمان آج اگر مسلمان کا اتنا ہے تو اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان کا جذبہ ایمان کون پرکھ سکتا ہے یا کون اس کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ ان کا ایمان ایسا ہی تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا پیشن گوئی پر وہ مکمل یقین رکھتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرما دیا ہے تو جنگ پھر مسلمانوں کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں بھی جب کفار پہ جھپٹے تو انہیں یوں لگتا تھا کہ ہم 1000 کے مقابلے میں پتہ نہیں 10,000 آ گئے ہیں، حالانکہ وہ 313 لوگ تھے۔ صرف ان کے جذبہ ایمان کی وجہ سے، ایمان کا یہ عالم تھا کہ ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے جذبہ ایمان، ان کی محبت کی وجہ سے، ان کی جو ہے نا وہ محبت رسول کی وجہ سے میدان کا نقشہ بدل گیا۔ اور ایک قلندر لاہوری نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی، کہ فرشتے بھی جو ہے نا مدد کے لیے تب آتے ہیں جب بندے کے اندر جذبہ ایمان ہو۔ اور جذبہ ایمان مسلمانوں کا اس وقت جو بدر میں تھا، وہ کون اس کا جو ہے نا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ساری دنیا کا جذبہ ایمان ایک طرف رکھ دو، وہاں کے جو بدری صحابہ کا جذبہ ایمان ہے وہ ساری دنیا کے مسلمانوں اور جو ہے نا مومنوں کے جذبہ ایمان پہ بھاری نظر آتا ہے۔ ذرا اس کے بارے میں مفتی صاحب ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ
کہ آج کا جو دور کا وہ جوش، مسلمانوں کا جو ولولہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جان سارے صحابہ کرام کے جو 313 تھے لیکن 1000 کا انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. مصطفیٰ صاحب یہ بتائیں کہ جو آج کی یہ جو جس دور میں ہم لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، کیا وہ سمے جو اس وقت نصرت اتری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہاتھ کھڑے کیے تھے، وہ دعا کیا تھی، اس کا متن کیا تھا، اور کیا وہ نصرت آج بھی اتر سکتی ہے؟ بالکل جی، کوئی شک نہیں ہے اس میں. میں نے آپ کو قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پیغام سنایا ہے کہ آپ فرماتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب. آج بھی اگر وہ جذبہ ایمان بندے دل میں پیدا کر لیں تو کوئی وقت دور نہیں ہے. کوئی بھی طاغوتی طاقت مسلمانوں کے جذبہ ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ جذبہ ایمان ہی تھا کہ بے سر و سامانی اس وقت کی سپر پاور طاقتیں وہی تھیں جن کے سامنے مسلمان جب کھڑے ہو گئے تو ان کی جو ہے نا گھٹنے ٹیکنے پر وہ مجبور ہو گئے. اس وقت پر جو ہے نا پرشین جو طاقت تھی، جو ملک شام تھا جو عیسائیوں کے پاس تھا، وہ بہت بڑی سپر طاقت تھی. جب اس کے سامنے مسلمان کھڑے ہوئے اور بہت کم تعداد میں کھڑے ہوئے تو جذبہ ایمان مسلمانوں نے اپنا دکھایا اور بہت بڑی تعداد میں جو ہے نا جو کفار کا لشکر تھا وہ ہار گیا صرف جذبہ ایمان کی وجہ سے. آج بھی اگر ہمارے اندر وہ جذبہ ایمان پیدا، غیرت ایمانی اگر ہم پیدا کر کے نا میدان میں اتر جائیں، طاغوتی طاقتوں کے مقابلے میں دلیری کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ساری دنیا میں اگر کوئی جھنڈا ہوگا تو وہ رسول اللہ کے دین کا جھنڈا ہوگا. بات یہ ہے کہ غیرت اگر ایمان کی ختم ہو جائے تو پھر کوئی بات نہیں ہے، پھر بزدلوں کا کوئی جو ہے نا جہان نہیں ہوتا، غلاموں کی کوئی مرضیاں نہیں چلتی، پھر مرضی دلیروں کی چلتی ہے، بزدلوں کی بات نہیں ہوتی. جب دلیر ہو کے بندہ بہادر دل میں ایمان ہو مفتی صاحب تو میں دل میں اگر ایمان کی شمع روشن ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. یہاں بیٹا پہنچا تھا ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا اور آپ ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریک کے بعد ہم پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور غزوہ بدر کے بارے میں ہم لوگ آج مفتی صاحب بیان فرما رہے ہیں. بہت اچھی انفارمیشن مفتی صاحب نے آپ ہم سے شیئر کی ہیں. مفتی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو بدری جو صحابہ کرام تھے جو بدر کے میدان میں جو شہید ہوئے تھے، ان کا مقام جو دیگر صحابہ کرام ہے جو اس کے بعد جو جتنے غزوات ہوئے ہیں جو وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بدری صحابہ تھے ان کی شان افضل ہے باقی جو صحابہ کرام شہید ہوئے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے، موجود ہے کہ آپ نے فرمایا جو بدر والے ہیں ان کا مقابلہ بعد والے نہیں کر سکتے. بعد والے اگر ساری زندگی تگ دو جدوجہد کرتے رہیں، جو اسلام کے لیے قربانیاں بدری صحابہ نے دی ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے کہ سامنے 1000 کا لشکر اسلحہ اور سامان سے لیس سامنے آ رہا ہے اور یہاں بے سر و سامانی کے عالم میں اسلام کا ڈیفینڈ کرنا ہے، اسلام کا جو ہے نا دفاع کرنا ہے اور اس کے مقابلے کے لیے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو جانا ہے. وہ ایسا تھا کہ وہ فرق کر رہا تھا اسلام اور کفر کے درمیان. یہ بتانا تھا کہ جذبہ ایمان کس چیز کا نام ہے. جذبہ ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے وہ کر کے بھی دکھایا. میدان بدر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے وہ جذبات تھے کہ جو کہنے والا جو 313 جب ان پر جھپٹے تو انہیں یوں لگتا تھا کہ 10,000 کا لشکر ہم سبحان اللہ سبحان اللہ، اور 1000 کا لشکر سامان ضرب و حرب سے لیس اور وہ بھاگ کھڑا ہوا، میدان جنگ سے بھاگ گیا. وہ جذبہ ایمانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا، وہ چھوٹے چھوٹے حضرت معاذ اور معاوض رضی اللہ تعالی عنہما، وہ صحابہ جب حضور کے لیے منتیں کر کے اور جو ہے نا بڑی کوشش کے ساتھ تگ و دو کر کے کہ ہم نے جنگ میں شامل ہونا ہی ہونا ہے، تو بڑی مشکل سے انہیں اجازت ملی. جب میدان میں پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ جو صفیں باندھ رہے ہیں، جنگ کی تیاری کر رہے ہیں وہاں پہنچنے کے لیے اور مقابلے کے لیے تیار ہیں، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے ننھے جوان یہ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ چچا جان آپ بتائیے کہ ہمیں ابو جہل کہاں ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ابو جہل کو تم نے کیا کہنا ہے؟ وہ تو سپہ سالار ہے ادھر کفار کا، تو تم نے کیا کہنا ہے؟ جذبہ دیکھیے ان نوجوانوں ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم نے سنا ہے، ہمیں اپنی ماں نے بتایا ہے کہ میدان بدر میں جا کے تم نے اور کوئی کام نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم نے ابو جہل کو واصل کرنا ہے.
خود اگر جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن دشمن رسول کو نہیں چھوڑنا، یہ تمہارا مشن ہے، سبحان اللہ، یہ تمہارا مشن ہے۔ یہ تھی اس دور کی مائیں، یہ اس دور کی مائیں تھی، اور وہ جذبہ ان کا دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یا اے چچا جان قسم کھائی ہے مر جائیں گے، ماریں گے ناری کو۔ یہ کسی شاعر نے جو ہے نا ان کی جذبات کی ترجمانی کی ہے کہ قسم کھائیں گے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، جو رسول اللہ کی طرف انگلی اٹھائے، ہاتھ اٹھائے، زبان جو ہے نا درازی کرے۔ تو اس وقت کے مسلمانوں کا جذبہ یہ تھا کہ ہم اس کی زبان گدی سے نکال دیں گے، کہ ہر بات برداشت کر لیں گے ہم، بے سر و سامانی، غربت، تنگ دستی سب برداشت کر سکتے ہیں، رسول اللہ کی حرمت میں سودا نہیں کرتے۔ تو یہ جذبہ ایمان اس وقت مسلمانوں کا تھا۔ میدان بدر میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں گئے تو پہلے انصار صحابہ جو ہے نا مقابلے کے لیے آئے، تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تقریر کی، واضح فرمایا کہ تمہارا مقابلہ ایک جو ہے نا ایسی جو ہے نا جنگجو قوم سے ہے، تو تم مقابلہ کیسے کرو گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو ہے نا کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم موسیٰ کے امتی نہیں ہیں جو کہیں گے کہ تم اور تمہارا خدا جو ہے نا ان کفار کا مقابلہ کرو، اگر آپ چاہیں تو ہم سلطنت شام سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا جذبہ ایمان یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں لے جانے کے لیے تیار ہیں وہاں تک ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اپنی جانیں تو دے سکتے ہیں، ہم اپنی جانیں آپ پر بڑھ کر نچھاور کر سکتے ہیں، آپ تک کسی کافروں کو پہنچنے نہیں دے سکتے۔ اور یہی جذبہ ایمان تھا کہ کفار جو ہے نا وہاں پر پہنچ کر بھی جو ہے نا ان کا یہ حال تھا کہ وہ 313 مسلمانوں سے ایسی انہوں نے شکست کھائی کہ جو ہے نا رہتی دنیا تک وہ اور ہمیشہ تک وہ یاد رکھی جائے گی۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات پہلے جو وہاں پہ دعا فرمائی تھی، اس پہلی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے جو التجائیں کی، جو دعائیں مانگی، نبی وسلم اللہ کے حضور دعا کر رہے تھے، یہ بڑی دکھ بری اور یہ محبت بری ایک داستان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں کہ مالک یہ چھوٹی سی جماعت ہے جو تیرے دین کی نصرت کے لیے کھڑی ہوئی ہے، اگر آج یہ مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو جب میدان بدر کے لیے حضور دعا کر رہے تھے، یا اللہ اپنی نصرت بھیج دے، سبحان اللہ، اپنی مدد بھیج دے، اپنا جو ہے نا کرم نازل فرما دے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس کیجئے، اب اللہ کی مدد آ کے رہے گی۔ تو کہتے ہیں جب وقت سحر آیا تو جبریل امین بھی آ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے نا آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار جو ہے نا نمودار ہوئے، آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھ سے مدد کا وعدہ فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کیونکہ جب یہ ایک پیغام تھا کہ جب بھی کوئی مشکل ہو تو آپ نے سہارا اللہ کی بارگاہ سے دعا کرنی ہے، جو ہے نا بندوں کا سہارا بھی ہوتا ہے، بندے کو مشکل وقت میں مدد کوئی دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے جو ہے نا توفیق دے، کوشش کرے کوئی بندہ تو، لیکن حقیقتاً مدد جو ہے نا وہ اللہ کی ذات، اللہ کی ذات مدد کے لیے آئے تو پھر تعداد نہیں دیکھی جاتی، پھر اللہ کی مدد جو ہے نا جس طرف ہوتی ہے فتح اسی کی ہوتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، دیکھا ہوگا اور ساتھ کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جس دلیری کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ وہاں پہ لڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاران صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک قول کی پاسداری کرتے ہیں، جب یہ ایسا عظیم الشان مارکہ ہوا تو انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر 313 کی تعداد ان کی تھی، لیکن 1000 کا وہ عظیم الشان لشکر جو انہوں نے قریش کا جو ایسا عظیم الشان لشکر تھا انہوں نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا۔ اور اس کی جو اس جنگ کی مثال آج تک نہیں ملتی، کیونکہ وہ اسلام کی جو پہلی جنگ تھی جس کے بیس کرتے ہوئے اسلام کی شمع آج دن تک روشن ہے، اور مسلمانان اسلام اس کے اوپر فخر کرتے ہیں، اور غیر مسلم اس جنگ کی حیبت سے کانپ جاتے ہیں، اور یہ وہی وجہ ہے کہ جب اس فتح کے بعد اسلام کو بے شمار تقویت ملی۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پروفیسر اعجاز صاحب آپ نے جو بات کوٹ کی ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ وہ جذبہ ایمان ہی ایسا تھا کہ جب کفار مکہ سامنے آئے تو ابو جہل نے نعرہ لگایا کہ لنا العزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے لیے عزا ہے تمہارے لیے عزا کوئی نہیں ہے، یعنی ہماری مدد کرنے کے لیے وہ بت آئے گا اور تمہارے مدد کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو آپ سے ارشاد فرمایا کہ علی اس کا جواب بند دو، اس کا جو ہے نا نعت کا بند کرو۔ تو حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ
بول کیا کہتا ہے ابو جہل، تو اس نے یہی نعرہ لگایا لنا العزا ولا عزا لکم. تو حضرت مولا کائنات نے وہ نعرہ لگایا عظیم الشان، آپ نے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، تمہارے ساتھ اگر عزا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ہمارے ساتھ کائنات کا مولا ہمارا رب ہے جو ہمارا مددگار ہے، ہر وقت مددگار ہے، اور تمہارا مددگار کوئی نہیں ہے. وہ جذبہ ایمان مسلمانوں کا اگر ڈائلاگ میں دیکھیں یا تلوار بازی میں دیکھیں تو بھی حضرت مولا کائنات نے وہ جوہر دکھائے وہاں پہ میدان بدر میں. اگر یہ میں کہنا چاہوں کہ میدان بدر کے ہیرو کا نام حضرت مولا علی ہے، سبحان اللہ، بے جا نہیں ہے کہ جہاں 70 لوگ کافر مارے گئے ان میں سے 35 لوگ یا 40 لوگوں کو واصل جہنم حضرت مولا علی کی ذوالفقار نے کیا. سبحان اللہ، یہ کائنات کے مولا کا یہ جو ہے نا، باقی جتنے صحابہ ہے انہوں نے 35 آدم کو انہوں نے مارا ہے، اور آدم کو جو ہے نا واسطے جہنم حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے کیا ہے. تو پھر کیوں نہ ان کا جو ہے نا ایمان اور ان کا عظمت، ان کی شان جو ہے نا سب سے بلند بالا ہو. پروگرام میں یہاں پہ شامل کرنے کے نعت مفتی صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے ہاتھ سے اور ساتھ نعت پیش کریں کہ سعادت حاصل کریں. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت، میرے طیبہ والے آقا تیرا آستان سلامت، میرا کام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے. اور نہیں فرش و عرش پر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیری عظمتوں کے چرچے، سبحان اللہ، تہ خاک بھی لحد میں، میرے طیبہ والے آقا تہ خاک بھی لحد میں، تیرا نام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے. اور وہ برابری کا تو نے دیا دس آدمی کو، واہ 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 واہ، بے شک بے شک بے شک، کہ غلام کا پر ہے، سبحان اللہ، تو ایمان چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے. اور کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، واہ 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 واہ، تیرے سایہ کرم میں، سبحان اللہ، میرے مدینے والے آقا تیرے سایہ کرم میں، یہ غلام چل رہا ہے،
کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مفتی صاحب نے اپنے نعت کے کلمات ادا کیے۔ مفتی صاحب کیونکہ یہاں پہ ہمارے پروگرام کا آج کی ٹرانسمیشن کا ٹائم بہت ہی قریب ہے ختم ہونے کے، اور کچھ یہاں پہ ہمارے پاس سوالات آئے ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ ذرا جلدی جلدی آپ ان کے سوالات کے جواب ہمارے تمام دیکھنے والوں کی گوش نظر کریں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو انسان سحری کرے، اور سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان سحری کے وقت نہیں بھی اٹھتا، تو کیا سحری کے وقت اٹھنا ضروری ہے، یا کہ انسان بھوکا بھی روزہ رکھ سکتا ہے؟ اور یا ایک انسان کہتا ہے بھائی مجھے نیند بہت پیاری ہے، یا مجھے نیند بہت آئی ہے، تو وہ رات کو اچھی طرح سے کھانا شانا کھا لے، صبح اٹھے ہی نا، روزہ رکھ سکتا ہے؟ کیا کہیں گے؟ روزہ کی نیت جو ہے نا رات کو کرنی ہوتی ہے۔ اگر رات کو کوئی نیت کر کے سویا ہے اور سحری اس نے کی ہی نہیں ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، بہرحال اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن سحری کی سنت سے وہ محروم رہے گا۔ سحری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اس کی سنت کی برکتیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سحری میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، تو ان برکتوں سے بندہ محروم رہ جاتا ہے۔ کوشش کریں صرف سحری نہیں چھوڑ رہے، آپ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی برکتوں کو چھوڑ رہے ہیں، لہٰذا سحری کو جو ہے نا روٹین بنانا چاہیے، معمول بنانا چاہیے۔ اور دوسرا سوال یہ، کیونکہ سوالات ہمارے آپ کی طرف سے بے شمار آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم کی بالکل شارٹیج ہے، بہت اچھا جواب آپ نے دیا مفتی صاحب کہ ان لوگوں کو اپنی نیتوں کے پر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ بھائی انسان جو دل کی نیتیں کرتا ہے اسے روزہ کر رکھنا ہے تو وہ روزہ رکھے۔ تو تراویح کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تراویح کتنے رکعت پڑھنے چاہیے؟ ابھی 20 رکعتی ہیں سنت جو موقع، تو جو 4 5 10 پڑھ کے نہیں، وہ بس محروم رہنے والی بات ہے۔ باقی یہ ہے کہ سنت موقع ہے پوری پڑھنی۔ تو تلاوت کرام مجید کے لیے میں نے 3 قرآن خاتم کیے ہیں، 5 کیے ہیں، کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ انسان ایک صفحہ پڑھے؟ ایک صفحہ پڑھے اور سمجھ کے پڑھے، کیا وہ سمجھنے کے لیے آیا ہے؟ صرف رٹا توتا تو نہیں آیا، وہ بھی ثواب ہے، وہ گناہ نہیں ملتا، دیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے۔ تو یہ تھے آج کے سوالات۔ بہت سے سوالات ہیں جن کو آج ہم آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے کیونکہ وقت کا دامن ہمارے ساتھ نہیں دے رہا، اور میں اس کے ساتھ کیونکہ آج ہمارے پروگرام کی جو جتنے بھی غزہ بدر کے اعتبار سے جو ٹرانسمیشن تھی اس کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں جناب خطیب پاکستان حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین ضیاء حسینی صاحب نے، جنہوں نے اپنی اتنے مصروفیت سے ٹائم نکالا اور یہاں پہ ہمارے کہنے کے پر یہاں پہ ہمیں ٹائم دیا۔ بہت شکریہ جناب، اور تمام سننے والوں کا، دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ زندگی نے وفا کی اور اللہ تعالیٰ نے سانسیں رکھی، تو ایک نئے پروگرام کے ساتھ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان محمد اجاد بشیر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔